الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ الطارق مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق۔ والسماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ والطارق میں طا حرف مستعلیہ بھی ہے جو کہ پر پڑھا جائے گا، اور طا حرف قلقلہ بھی ہے تو یہاں پر طا حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ قاف متحرک ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے تو وقف کی صورت میں قاف کو ہم ساکن کر دیں گے، اور قاف حرف قلقلہ جب ساکن ہوگا تو اس پہ ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ وَمَا أَدْرَاكَ میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ مَا الطَّارِقُ میں طا حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ النجم الثاقب۔ النجم میں نون مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے، جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور وقف کی صورت میں با کو ہم ساکن کریں گے، جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ان کل میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ اپلائی کریں گے، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نفس لما میں سین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے غا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مم خلق میں میں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خا اور قاف حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے، وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا، اور قاف حرف قلقلہ جب ساکن ہوگا تو یہاں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ خلق من ماء دافق۔ خلق میں خا اور قاف حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے۔ مم ماء میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ ماء دافق میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یخرج من بین الصلب والترائب۔ من بین میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے۔ والترائب میں
الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں با ساکن ہو جائے گا، حرف قلقلہ ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں۔ انہو علی رجعہ لقادر، رجعہ میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ یوم تبلی السرائر، سرائر میں الف سے پہلے زبر، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ وقف کی صورت میں جب را ساکن ہوگا تو را باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ جب را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، من قوتوں میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قوتوں، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ والسماء ذات الرجع، والسماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ رجع میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ والارض ذات الصدع، صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، دال حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ انہو لقول فصل، لقول میں لام پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ کریں گے، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما هو بالہزل، انہم یکیدون کیدا، انہم یکیدون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور کئی دا میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ، اس لیے ہم اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، امہلہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إن
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنے، اسے سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔